الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعائے عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات پڑھ یا سن لے اسے ہمیشہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے روز سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرما، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف اور فرمایا تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو، پڑھتے رہو درود و سلام بھائیوں مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ اس حکایت درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یاد رہے مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ موقع کی مناسبت سے شفاعت کے بارے میں نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف پڑھاتا ہوں، قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی۔ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ سب سے پہلے علماء اکرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایمان افروز روایت سماعت فرمائی، چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس سلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی یعنی انکار ہے وہاں مراد ہے اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا، یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں، یا بت شفیع یعنی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ترجمہ کنز الایمان، وہ دن جس میں نہ خرید فروخت ہے نہ کافروں کے لیے دوستی نہ شفاعت۔ پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ترجمہ کنز الایمان، انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ جہاں قرآن شریف میں شفاعت کا ثبوت ہے وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن مراد ہے، یعنی اللہ پاک کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ پاک کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں ارشاد رب العباد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ترجمہ کنز الایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ترجمہ کنز الایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامہ اعمال میں، نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامہ اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 139 سے 141 پر قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اکرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے
متعلقین کی شفاعت کرے گا، نابالغ بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے کھلا وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان کی شفاعت کریں گے۔ حرز جا ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ شرح کلام رضا، اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ کرتے رہیے، گویا اپنے لیے اسے مثل پناہ گاہ بنا لیجئے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ شرح کلام رضا، اس شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے آپ سے تواضعاً یعنی بطور انکساری فرما رہے ہیں، تو سب سے بڑا گناہگار ہی صحیح، مگر تو جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں، اس لیے اے میرے غمگین دل تسلی رکھ، بروز حشر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یا رسول اللہ، مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں، سر پر گناہ کا بار ہے، تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا عصیاں شیعار، یوں شفاعت کا یہی سب سے بڑا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محققی علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نمبر 1، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص، یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ کریم کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت، اور بعض علماء اکرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی اور شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور مدینے کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کریں۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں، جو لوگ آج دنیا میں اللہ پاک کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے، اس طرح بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء اکرام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے، جبھی تو کہا جا رہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شرح کلام رض، یعنی آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کر لے اور ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی اور تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے دوڑے گا، تو اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دار العمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہی مان لیتا تو کام ہو جاتا، اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دار العمل نہیں دار الجزا، یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔
شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھا ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے خود کو گرا کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے، اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہر دم گناہوں سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ شفاعت کی امید پر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کرتے رہنا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہوں کی نحوست سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو شفاعت کیسی؟ خدا کی قسم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ اور گناہگو عذابوں کا سامنا ہوگا، والعیاذ باللہ، اللہ پاک کی پناہ۔ ہاں، بچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات جو آدمی گناہوں میں پھنس جاتا ہے اسے چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی خیرات بھی مانگتا رہے۔ اے شافع امم شہ رجال خبر للہ خبر للہ خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، لگتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ شرح کلام رضا۔ اے تمام امتوں کی شفاعت فرمانے والے عزت والے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدارا مجھ گناہگار کی خبر لیجیے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجرم کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے، گناہگار غلام نہایت بے کسی کے عالم میں شفاعت کی امید لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا منتظر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نیک بندوں کے لیے ان کی نیکیاں کار آمد ہوں گی، اسے مجھ نیکیوں سے تہی دامن بالکل خالی اور سر تاپا گناہوں سے لتڑے ہوئے غلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہے جو شفاعت کر کے عذاب نار سے بچا لے؟ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لاڈلا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشوار ہے، اللہ پاک کی حدود میں سستی کرنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ اندازی تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا، بس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا تو انہوں نے اسے زحمت شمار کرتے ہوئے کلہاڑی لی اور کشتی کے نچلے حصے میں ایک اور سوراخ کر
کرنے لگا تو اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں. اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑے رکھا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے. اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجیح میں ہے، اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ آپ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یا شیخ اپنی دیہ کے تحت صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے کی بجائے دوسروں کی درستی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کثیر گناہ ایسے ہیں کہ جن کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے تو اس شخص کو بھی نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی. بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، امانت میں خیانت کرنے، گالی دینے، تہمت لگانے، غیبت کرنے، چغلی کھانے، کسی کے عیب اچھالنے، ناحق کسی کا مال کھانے، خون بہانے، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانے، قرض دبا لینے، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے اور بد نگاہی کرنے وغیرہ کا ہے. اب اگر ہر ایک کو ان گناہوں کے ارتکاب کی کھلی چھوٹ دے دی جائے پھر نہ تو کسی کا مال سلامت رہے گا اور نہ ہی عزت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے. بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. مثلا جو شخص چغل خور یا زانی یا شرابی کے طور پر مشہور ہو جائے تو سب پر عیاں یعنی ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے، مثلا جوا کھیلنے کی لت پڑ جانا، سود پر قرض لینا، کام کاج کرنے کے بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہنا. مذکورہ کاموں میں ملوث افراد مالی طور پر جس طرح دن دگنی رات چوگنی الٹی ترقی کرتے ہیں یہ کسی صاحب عقل سے مخفی یعنی چھپا نہیں. ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو اخروی طور پر بھی نقصان کا سامنا ہے جو جہنم کے بھیانک اور ہولناک عذاب کی صورت میں پیش آ سکتا ہے والعیاذ باللہ. گناہوں کے دنیاوی نقصانات کے ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں صفحہ 51 پر ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو. نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ پاک انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے. نمبر 2، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ پاک ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا. نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی اللہ پاک ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. اور نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ پاک ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے. افسوس 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں میں نیکیوں کا ذہن بہت کم ہو گیا ہے، بس ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے. نیکی کی دعوت کی طرف بھی کوئی خاص رغبت نہیں رہی. آئیے ایک عبرت ناک روایت سنیے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے ڈرائیے. چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے یا اللہ پاک تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجیح میں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلو تہی یعنی ٹالم ٹول کتنا بڑا جرم ہے. اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ پاک کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی. یہ نہایت سخت قسم کی وعید یعنی سزا دینے اور دھمکی ہے. یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کرو گے
گے اور اللہ پاک سے معافی نہیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا، مچا دوں میں دھوم ان کی سنت کی مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بننے اور گناہوں سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی زمانہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول کسی نعمت غیر مترقبہ یعنی وہ دولت جس کے حصول کا گمان نہ ہو سے کم نہیں۔ آج کے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے بڑے بڑے مجرم دینی ماحول میں آ کر الحمدللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ آئیے اس ضمن میں ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ پیش خدمت۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل وہ گناہوں کی تاریکیوں میں گم تھا۔ غفلت کے اندھیروں نے انہیں دین سے عملاً اس قدر دور کر رکھا تھا کہ نماز روزے کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ ایک روز جب حسب معمول میرے قاری صاحب گھر میں مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے آئے تو اس وقت میں ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ تشریف رکھیے، میں ڈرامہ دیکھ کر ابھی آ رہا ہوں، بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ قاری صاحب کا حوصلہ بھی کمال کا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے نہایت شفقت سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر ان کو سنایا۔ رسالہ سن کر بے اختیار ندامت و شرمندگی ان پر غالب آئی اور وہ خوف خدا سے سر تا پا لرز اٹھا۔ قاری صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جب اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کیا تو ان کا دل رونے لگا کہ آہ 100,000 آہ، میں نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ فضولیات و لغویات میں صرف ہو گیا اور اس کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ انشاءاللہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، نماز کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلاف وغیرہ وغیرہ سے بچتا رہیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول نے ان کی کایا پلٹ دی اور ایسا بگڑا ہوا انسان بھی سدھرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا سدا خوش نما مدنی ماحول، غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار میں انفرادی کوشش اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر سنانے کی برکت کا بیان ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ موقع با موقع انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت کی ترغیب دیا کریں۔ یقیناً انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے اور بے شمار احادیث مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ بیان کردہ مدنی بہار میں ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالے کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو مذکورہ رسالہ پڑھ کر سنایا تو ان کو توبہ کی سعادت نصیب ہوئی، وہ نمازی بنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ جن جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے بن پڑے ایک مدنی بیگ خرید لیں اور اس میں حسب توفیق مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل، سنت و بھرے بیانات کی کیسٹیں وغیرہ رکھیں۔ بے شک سارا دن نہ صحیح، صرف حسب موقع وہ مدنی بیگ اپنے ساتھ ہو اور رسائل وغیرہ دوسروں کو تحفتاً پیش کیے جائیں۔ موقع کی مناسبت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کو صرف پڑھنے کے لیے دیں، جب وہ پڑھ کر لوٹا دیں تو دوسرا رسالہ پیش کریں۔ اسی طرح کیسٹوں اور بڑی کتابوں کی بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ یوں کرنے سے آپ بے اندازہ ثواب کما سکتے ہیں، مگر یہ سب کچھ اپنی جیب خاص سے ہو، اس کے لیے چندہ نہ کیا جائے۔ نیز جشن ولادت کے موقع پر یا اپنے مرحوم عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے مختلف اوقات میں رسائل کی ترکیب بھی فرمائیے۔ درس و اجتماعات اور مدنی مشوروں میں اور ایصال ثواب کی مجالس میں مکتبۃ المدینہ کے مدنی رسائل وغیرہ تقسیم فرما کر خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب کمائیے۔ بانٹیے مدنی رسائل، مدنی بیگ اپنائیے اور حقدار ثواب آخرت بن جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان پیج نمبر 339 پر پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ
کنزُ الایمان، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک، یعنی اپنے بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکے اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کرے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہے اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہو، باوجود اس کے نہ روکے نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی و جسمانی اور سماجی و معاشی وغیرہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ کہیں نیکی کی دعوت کے ترک کے سبب تو یہ حال نہیں، آپ خود پرہیزگار اور نیکوکار ہی صحیح مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے۔ عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتے تک نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بار اور خود کو عذاب الہی سے ڈرا کر نیکی کی دعوت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ چنانچہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، کلا شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، ان لوگوں میں تیرا ایک کلا نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجیح میں ہے، اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ یعنی نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب یعنی پرہیز ضروری، وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے یعنی خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خدا بندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی ذب و حالی کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو خود نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ با جماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر داڑھی منڈے ماڈرن دوستوں کی صحبتوں سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے محض حظ نفس کی خاطر یعنی مزے لینے کے لیے ان کی بیٹھکوں کی رونق بنتے، ان کی غیر محتاط اور گناہوں بھری باتوں میں اگرچہ چپ رہتے مگر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے نفس کو مزہ نہ آتا ہوتا تو ایسوں کے ساتھ کیوں دوستیاں نبھاتے۔ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تعزیانہ عبرت یعنی نصیحت و عبرت کا چابک ہے۔ چنانچہ منقول ہے، اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1 لاکھ
آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائے جن میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی یا رب کریم، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال 743 صفحات پیج نمبر 595 پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت یعنی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ضمیر سے سوال کیجیے کہ کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے روکنے میں خود کو لاچار پانے کی صورت میں آیا آپ نے دل میں برا جانا؟ 100 کروڑ افسوس۔ بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر کھانے میں نمک تیز ہو جائے، بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے تو ضرور ناگوار گزرے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو ماتھے پر بل تک نہ آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش تک نہ کی جائے۔ حالانکہ اگر بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو باپ پر واجب ہے کہ مار کر بھی پڑھائے، ورنہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہو۔ آپ ہی کہیے کیا آپ کی یہ روش درست ہے؟ مثلا محکوم اولاد کی برائی دیکھ کر حاکم یعنی والد ہاتھ سے بدلے، عالم زبان سے بدلے، جس کو یہ دونوں قدرت حاصل نہیں وہ کم سے کم دل میں تو برا جانے۔ مگر اب ایسا ذہن کس کا رہا؟ آپ سوچیے، مثلا میوزک بج رہا ہے، بے شک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا آپ اسے برا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں بھی تو معاذ اللہ میوزیکل ٹیون موجود ہے۔ 2 افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا لگا؟ جی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اپنے منہ سے بھی معاذ اللہ گالی نکل ہی جاتی ہے۔ فلاں نے جھوٹ بولا، آپ کو ناگوار گزرا؟ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذاتی نقصان ہوا، باقی اللہ پاک کی رضا کے لیے برا کہاں سے لگے گا کہ خود اپنی زبان سے بھی معاذ اللہ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ مثالیں صرف چوٹ کرنے کے لیے ہیں، ورنہ بہت ساروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے فون میں میوزیکل ٹیون نہیں، گالی اور جھوٹ کی عادت نہیں، پھر بھی دل میں برا جاننے کا ذہن نہیں۔ اگر رضا الہی کے لیے حقیقی معنوں میں برائی کو دل میں برا جاننے کی سوچ بن جائے، اڑنے کی عادت پڑ جائے، تب تو معاشرے میں اصلاح کا دور دورہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم برائیوں کو دل سے برا سمجھنے میں خود پکے ہو جائیں گے تو دوسروں کو سمجھانا بھی شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم بھی خوب نیکی کی دعوت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھوم مچانے والے بن جائیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات رسالہ سماعت فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے جو رسالہ سنا، اکیلے سنا ہے یا عاشقان رسول کو جمع کر کے اجتماعی طور پر سنایا ہے، اس کی کارکردگی، اس کی معلومات اپنے ذمہ داران تک ضرور پہنچائیے، اور اگلے ہفتے کا رسالہ سننے کی بھی نیت فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔